امیجن کریں میں اردو بولنے والوں سے مخاطب ہوں اس وقت اور پاکستان کے ایک انسان سے مخاطب. امیجن کریں کہ جس کی پارٹی جس لیڈر نے 4 سالوں تک اپنی منمانی کی ہو, 5 سالوں تک 2008 سے 2013 زرداری صاحب سے ان کی ملاقات, رحمان ملک صاحب جو ہے وہ ابھی یہ نہیں پتا چلتا تھا وہ چھوٹے بھائی کون ہے بڑے بھائی کون ہے, ایک دوسرے کو چھوٹے اور بڑے بھائی سے مخاطب 9 گھنٹے جہاں جس جگہ پہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ذمہ داروں کی ایکسس نہیں ہے ان کے گھر پہ الطاف صاحب کی رحمان ملک صاحب 9 گھنٹے بیٹھتے تھے وہاں سے نکل کر پریس ریلیز وہ لکھواتے تھے, ایم کیو ایم کی پریس ریلیز رحمان ملک لکھواتے تھے ایم کیو ایم والوں کو فون کر کے کہ جو ہے وہ یہ لکھنا ہے. یہ کوآرڈینیشن تھی. لیکن اسی دور میں شہر کے ایک ڈپارٹمنٹ چھن گیا, شہر کا بیڑا غرق ہو گیا. آج جو آپ یہ رونا روتے ہیں ٹی وی پہ جو شہر کی حالات دکھاتے ہیں, کیا آج ہوا ہے یہ آج ایک دن میں نہیں ہوا. ہم کیا کرتے تھے, ہم نے الیکشن جتوایا, ان پارٹی اسٹرکچر نے الیکشن جتوایا. 19 مئی کو پارٹی کے لوگوں کو کارکنان لچے لفنگے بلا کر ان کو جو ہے وہ کارکنان بھی نہیں تھے پورے صحیح طریقے سے, کرمنلز کو بلا کر وہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے بدتمیزی, ذمہ داروں سے بدتمیزی کرائی گئی, باقاعدہ کروائی گئی. الطاف صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 8 لاکھ ووٹ کیسے پڑے پی ٹی آئی کو اور یہ خواتین مظاہرہ کیوں کر رہی, جبکہ ہم نے اس کو پیسے. آپ ہماری پوزیشن سمجھیں, ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے کیا کیا اس وقت کی, انیس بھائی ڈپٹی کنوینر تھے کہ بھائی ہم لوگ بیٹھے سر جوڑ کر کے یہ غصہ ان کا کیسے نکالیں. ہم نے کہا چلو ہم بھی مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ شاید ان کا غصہ کم ہو. تو ہم جا کر الیکشن کمیشن کے آگے بیٹھ گئے 4 دنوں تک. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم الیکشن کمیشن سندھ الیکشن کمیشن کے آفس کے آگے ہم نے کہا ہم بھی مظاہرہ کرتے ہیں. ابھی الیکشن سے فارغ ہوئے تھے ہم لوگ, تھکے ہارے, لیکن کوئی ضرورت نہیں تھی اس الیکشن کمیشن کے آگے بیٹھنے کی, لیکن صرف ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ کہیں یہ اور اپنا غصہ نہ نکالے, پبلکلی کوئی اسپیچ نہ کر دیں, کوئی اور الٹی بات نہ کر دیں. اس لیے کہ اسی دنوں میں انہی 4 5 8 دنوں میں وہ ٹھوک دو والی بھی اسپیچ ہوئی, وہ تلواروں کو تلوار بنا دینے والی بھی اسپیچ ہوئی. اچھا بھائی یا تو جو بات کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے کہ بھائی بولا ہے کہ ٹھوک دو, تو پھر اسٹینڈ کرو ٹھوک دو پہ. رات میں بولتے ہیں کہ ٹھوک دو والی اسپیچ کرتے ہیں, رات میں کہتے ہیں ٹھوک دو, صبح پوری پارٹی جو ہے وہ ڈکشنری کھول کے اس کو دکھا رہی ہوتی ہے تمام اینکرز کو کہ ٹھوک دو کے معنی کیا ہے. ٹھوک دے کا مطلب یہ نہیں کسی کو مار دینا, ٹھوک دو کا مطلب ہے کسی چیز کا ٹکرا جانا. پوری رابطہ کمیٹی کی اب یہ ذمہ داری کہ وہ ٹھوک دو کی ڈیفینیشن اور ڈکشنری بتا رہی. تو بھائی تو یہ ہمت پیدا کرو کہ اگر بولا ہے کہ ٹھوک دو تو پھر اسٹینڈ کرو کہ ہاں ہم نے بولا ہے ٹھوک دو. رات میں تقریر کریں آپ, ہم اس کے بعد 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک پوری پارٹی بیٹھ کر جو ہے وہ ٹی وی جھوٹ بول رہی ہو, ڈیفینڈ کر رہی ہو. یہ بھی کیا اس لیے. اور نہیں چھوڑی پارٹی سے الگ نہیں ہوئے, اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم کوئی سیکٹر انچارج نہیں تھے, ہم کوئی یونٹ انچارج نہیں تھے, ہم کوئی پارٹی کی تھرڈ ٹیئر کے ذمہ داران نہیں تھے. ہم رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے, 25 27 سال لوگوں نے لگایا, اور ہمیں اپنی کمیونٹی سے, اپنے شہر سے, پاکستانیوں سے ہمیں محبت تھی. جب ہم نے اوپر کا یہ حال دیکھا تو بجائے اس کے کہ اپنی دلی آواز پہ آسان فیصلہ کرتے کہ چھوڑ کر پارٹی الگ ہو جائے, ہم نے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور این الطاف صاحب کی عزت کو بچانے کی کوشش کی کہ یہ بیچ چوراہے پہ ہم نے جس کے لیے 30 سالوں تک بچے قربان ہو گئے, 2 نسلیں کٹ گئیں, وہ پاکستانیوں کے دنیا کے آگے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ رسوا نہ کرائیں اپنے آپ کو.